میرے نبی کا انداز کیسا، یعنی چشمے میں کروں کہ روشن آفتاب کروں، میں کس کس کو چھوڑوں اور کس کس کا انتخاب کروں، اور کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں گا، ہزاروں ہی باتیں ہیں، کیا کیا بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے بھائی پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب کے پاس تشریف لاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے، اور الحمدللہ جو ہم نے مشن شروع کیا ہوا ہے اس کے تحت بھی آج ہمارے ساتھ قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب ہیں، اور آپ روزنہ موومنٹ پنجاب کے صدر ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اسی خیر سگالی کے تحت، اسی بات کے تحت کہ ہاں وہ ہمارے ساتھ ہر کوئی شامل ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے السلام علیہ ظہیر صاحب ان کا بھی باقاعدہ رابطہ بھی ہے شیخ سے، اور وہ باقاعدہ طور پہ اپنا تعاون بھی بھیج رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے تحت جو یہ کیا جائے تاکہ سارے لوگ مل کے اس خیر کے کام میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص کرم فرمائے، اور کیسے کیا فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم پروفیسر صاحب کی عیادت کے لیے اصل جو مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو لوگوں کو دین سکھانے والے اعمال ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے اعمال ہیں، اور اسی طرح خدمت خلق کرنے والے اعمال ہیں۔ خدا کو خود دینے والا ہاتھ تھا، نہ کہ یہ ابھی بھی شیخ کی طرف سے کوئی ایسا تقاضا مطالبہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز قرآن سنہ ملک پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ ہمارے کسان ظہیر کا بھی ہم پہ رابطہ ہوگا، انشاءاللہ پوری مہم بنا کے ہم نہ صرف انشاءاللہ چھت کے طور پہ عبد الباسط کے ساتھ انشاءاللہ بلوچ صاحب کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ عبد الباسط بلوچ صاحب ہر کام میں، یہ مرد مجاہد مرد ایسے ہیں کہ ہر کام میں جو ہے نا وہ یہ شانہ بشانہ رہتے ہیں، بلکہ صف اول کے مقتدا ہے، مقتدی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پیچھے کروڑوں روپے کے جو پروجیکٹ اس طرح کے کر چکے ہیں، تو ہم انشاءاللہ بلوچ صاحب کے ساتھ مل کے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ گھر کا مسئلہ تو پھر بھی ادھر ہی رہنا ہے، اصل تو یہ ہے کہ احتیاط ختم ہو، احتیاط کا مسئلہ گھر لینے کے بعد بھی ختم نہیں ہونا۔ اصل یہ ہے کہ جیسے وقف کی شکل میں انسٹیٹیوٹ ایسا ہو جائے کہ 10 مرلے کا یا 5 مرلے کا کہ ایسی جگہ پہ گھر ہو جائے کہ جہاں شیخ کا صرف نام نہ ہو کہ ہم نے گھر لے لیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہاں ان کے بچوں کی پوری کفالت کا سسٹم چل رہا ہے، نیچے انسٹیٹیوٹ ہو جائے، اوپر جو ہے نا وہ رہائش ہو جائے۔ اس طریقے سے بلوچ صاحب اگر کام کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پوری زندگی کے لیے علماء کی کفالت کا یہ پوری زندگی احتیاط ختم ہو جائے، اور ہم انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں اور یقین بھی دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کام کو بفضل خدا انشاءاللہ کر چھوڑیں گے۔ قرآن سنہ موومنٹ پاکستان کے تمام کارکنان اور ذمہ داران سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس مہم میں آپ نے پیش رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، شیخ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور ان کا سایہ قدم حیات ہمارے اوپر ہمیشہ رکھے، اور ان کے بچوں کو ہمیشہ عزت والی، نعمت والی، دولت والی زندگی نصیب فرمائے۔ کہ صرف ان کو چھت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی ایسا سینٹر بنا دیا جائے جہاں ان کے رہائش کا بھی بندوبست ہو، اور ساتھ ان کا باقی جو زندگی کے معاملات ہے بچوں کی حفاظت کا بھی سلسلہ چلتا رہے۔ یقیناً جیسے تمام دوست احباب اس خیر میں شریک ہیں، قرآن سنہ موومنٹ پاکستان بھی بھرپور حصہ اس میں ڈالیں گے۔ اور جناب علامہ السلام علیہ ظہیر حافظ اللہ آپ شیر پاکستان قرآن سنہ موومنٹ مجھے سے پہلے بھی شیر فرمایا کہ رابطے میں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کام میں آدمی شامل ہے۔ السلام علیکم۔ آج 1400 سال کے فاصلے پہ بیٹھ کے اگر دل والے، عقیدت والے، عقیدے والے، محبت والے اگر کھول کے پڑھنا چاہیں تو اللہ کی قسم لکھا ہے میرے نبی چلتے کیسے تھے، چلتے تو قدم کیسے اٹھاتے تھے، چلتے تو رفتار کتنی ہوتی تھی۔